ویلکم ٹو نیوز وائز، میں ہوں عارفہ نور۔ آج پروگرام میں سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے بلوچستان کے اندر پیش آنے والا جو ایک افسوسناک واقعہ ہے، اور اس تناظر کے اندر جو بلوچستان کی سیکیورٹی کو لے کر سوال اٹھ رہے ہیں۔ 2 اور 3 جنوری کی رات کو ضلع بولان کے علاقے مچھ میں 11 جو مائنرز تھے ان کو دہشت گردوں نے بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ہزارہ برادری سے تعلق رکھنے والے یہ جو 11 مائنرز تھے ان کو سوتے ہوئے اٹھایا گیا، گن پوائنٹ کے اوپر یرغمال بنایا اور پھر آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ کر گولیوں کا نشانہ بنایا گیا۔ دہشت گرد تنظیم داعش نے اس واقعے کی براہ راست ذمہ داری قبول کی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق صوبائی حکومت کے ایک سینئر افسر نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہلاک ہونے والے جو 9 افراد تھے ان کا تعلق افغانستان سے ہے، جبکہ جو صوبائی وزیر داخلہ ہیں انہوں نے اس واقعے کو مذہبی دہشت گردی کی واردات کہا ہے۔ اس واقعے کے اوپر ملک بھر کے اندر ایک شدید رد عمل سامنے آیا ہے، بہت تنقید ہوئی ہے۔ مقامی ہزارہ برادری نے بطور احتجاج گزشتہ روز سے لاشیں سڑک پر رکھ کے مغربی بائی پاس کو بند کیا ہوا ہے، جبکہ کوئٹہ شہر کے اندر سے بھی احتجاج کی خبر سامنے آئی ہے۔ بلوچستان کے اندر دہشت گردی کے واقعات کا ایک تسلسل دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اسی تناظر کے اندر 27 دسمبر کو ہرنائی جو ضلع ہے اس کے اندر 7 FCA اہلکاروں جو تھے وہ بھی دہشت گردوں کے ہاتھوں شہادت کا نشانہ بنے۔ اکتوبر 2020 میں گوادر ڈسٹرکٹ کی کوسٹل ہائی وے پر 14 افراد کو مارا گیا۔ مچھ واقعے کے بعد بلوچستان کی جو ایک عمومی سیکیورٹی ہے اس حوالے سے بہت بات ہو رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کتنا بڑا چیلنج ہو گیا ہے اس صوبے کی سیکیورٹی کو سنبھالنا، اور کیا آنے والے دنوں کے اندر ہم اور دہشت گردی کے واقعات دیکھیں گے، یا ان کو روکنے کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے۔ اس ایشو کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے آج ساتھ موجود ہیں لیاقت شہوانی صاحب، یہ ترجمان ہیں بلوچستان حکومت کے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب، یہ ایک دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ ویلکم ٹو دی شو۔ شہوانی صاحب، سر آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ سر یہ بتائیے گا کہ کیا تازہ ترین اطلاعات صوبائی حکومت کے پاس ہیں اس واقعے کے حوالے سے؟ کیا کوئی اور تفصیل موصول ہوئی ہے؟ جی، اپڈیٹس تو یہی ہیں کہ اس المناک دردناک واقعے کے بعد فوری طور پہ اس ایریا کو کارڈن آف کیا گیا اور انویسٹیگیشن شروع کی گئی، اور جو اس میں کلپریٹس ہیں، جو ٹیررسٹ ہیں، ان کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے اور انہیں اریسٹ کرنے کے بھرپور کوشش کی جا رہی ہے، اور اس سلسلے میں FIR رجسٹر ہو چکا ہے، اور انویسٹیگیشن کا جو عمل ہے وہ تیزی سے جاری ہے۔ شہوانی صاحب، اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئیڈینٹیفائی کر لیا گیا ہے، تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ ISIS یا جو داعش دہشت گرد تنظیم ہے اس کی کوئی لوکیشن، یا وہ اس وقت بلوچستان کے اندر ان کی کوئی ہائیڈ ہاؤٹس ہیں جہاں سے وہ اس قسم کے واقعات کرتے ہیں، کہ واقعے کے بعد آپ نے آئیڈینٹیفائی بھی ان کو کر لیا اور ان کے گرد گھیرا تنگ کر رہے ہیں؟ اس کا تو یہی مطلب ہے کہ وہ وہاں کے لوگ تھے، یا وہ بلوچستان کے اندر اس وقت کہیں موجود ہیں، ان کی ہائیڈ آؤٹ ہے وہاں؟ دیکھیں، ہائیڈ آؤٹس رہے ہیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ آئیڈینٹیفائی ہو گئے۔ گھیرا تنگ کرنے کا سے مراد کہ بھرپور کوشش کی جا رہی ہے کہ ان تک رسائی حاصل کی جائے، کیونکہ رات کی تاریکی میں یہ ٹیررسٹ وہاں پر آئے، اور وہ پہاڑی علاقہ ہے مچھ، اور پھر اس پہ گشتری، ظاہر مائننگ جو ہے پہاڑی علاقوں میں ہی ہوتی ہے، تو پہاڑی علاقہ ہے، وہاں سے وہ آئے، وہاں سے نکلے ہیں، تو گھیرا تنگ کرنے کا یہی مطلب ہے کہ بھرپور ہم کوشش کر رہے ہیں، اور کارڈن آف کیا ہے انٹری ایگزٹ پوائنٹس، ہر اینگل سے اس کی انویسٹیگیشن کیا جا رہا ہے، ہر اینگل سے کوشش کیا جا رہا ہے کہ جو بھی اس میں ملوث ہیں کہیں بھی ان کے پاؤں کے نشانات جاتے ہوں وہاں تک رسائی حاصل کی جائے۔ تو یہ ایک سیریس ایک کوشش جاری ہے، اینڈ وی آر ہوپ فل کہ انشاءاللہ یہ انویسٹیگیشن بہت جلد بارآور ثابت بھی ہوگا، اور جو ڈیٹیلز اس میں آئیں گے، جو اس میں ملوث ہوں گے، جو غیر ملکی سر، یہ انٹری ایگزٹ پوائنٹس کا آپ نے ذکر کیا، یہ کون سے انٹری ایگزٹ پوائنٹس کی آپ بات کریں؟ افغانستان سے یا کہیں صوبے کے اندر؟
सूबे के अंदर, सूबे के बाहर बॉर्डर्स, अफगान बॉर्डर। सही। मुख्तलिफ ब्रिगेडियर हारिस एरियाज, नवाज हम तो साहब हर एंगल से देखें आप। जी 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 सर। अच्छा, हमने ब्रिगेडियर कहा हारिस हर एंगल नवाज से देखें, साहब बहुत बड़ा वाकया है ना। बिल्कुल सर। नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ यही समझने की कोशिश करी थी कि अगर एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हम अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं तो दैट मीन्स कि हमारी जो फेंसिंग है उसमें शायद कोई कमजोरी रह गई है कि वहाँ अभी भी एंट्री एग्जिट पॉइंट्स है। जी ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब सर, आप इस वाक़े को कैसे देख रहे हैं, और ख़ास तौर पे यही बात इस हवाले से भी सर जिक्र करिएगा कि हमने इतनी फेंस लगाई, इतना उसके ऊपर ज़बरदस्त काम हुआ, और फिर भी अगर इस किस्म के वाक़यात हो रहे हैं तो क्या हम कह सकते हैं कि फेंस के अंदर कोई कमज़ोरी रह गई, या जैसे कि हम अभी लियाकत शहबानी साहब से भी बात कर रहे थे कि जो लोग हैं या दहशत गर्द हैं वो बलूचिस्तान के अंदर मौजूद हैं? देखें, बात यह है कि एक तो बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है, जितना भी इस पर अफसोस करें और उन लवाकिन के साथ हमदर्दी के साथ करें कम है, लेकिन ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। हमारे ऊपर हाइब्रिड वॉर का अटैक हुआ है, और जिसमें इंडियन लीडरशिप, इंडियन जो सबसे बड़ा दहशत गर्द है और एक इंतहा पसंद हिंदू नरेंद्र मोदी है, फिर अमित शाह है, राजनाथ सिंह है और अजीत डोभाल, ये चार का टोला, दे हैव टोल्ड मैनी टाइम कि हम बलूचिस्तान को में भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। हम वहाँ पर जो 1-2% सेपरेटिस्ट मूवमेंट है उनकी भी मदद करते हैं। हम चाहते हैं कि बलूचिस्तान को खुदा न खास्ता अलहदा कर दें, बिकॉज बलूचिस्तान की वजह अगर टर्बुलेंट है तो सीपैक हमारा नाकाम होगा। बात यह कि फेंसिंग भी तकरीबन 75% कंप्लीट हो गई है, लेकिन हमारे अपने बलूचिस्तान में जो आपके अफगान महाजरीन हैं वो बहुत तादाद में, और उन्हीं के अंदर ये पेनिट्रेट करते हैं और उनके थ्रू काम करते हैं। इसलिए हुकूमत पाकिस्तान ने, बलूचिस्तान ने बड़ी दफ़ा कहा है यूनाइटेड नेशन को भी, अमेरिकन भी, कि नाउ इज़ द टाइम क्या आपके अफगान जो आपके रिफ्यूजीज हैं, दे शुड गो बैक ऑन रिबिलिटी टू देयर ओन कंट्री और वहाँ जाके इस्टेब्लिश हो करें, जो कि प्रोसेस चल रहा है। लेकिन जब तक ये इंडिया रॉ आपके सामने, हमने जब डोजर दिया बड़ा क्लियर उसमें बताई, कई चीज़ें बताई कि किस तरह इंडिया अफगानिस्तान में काबल में बैठ के ISS को, और उसके बाद ये जो आपके वहाँ पर लीडर तहरीक तालिबान हैं, ये फिर दाइश, ये सब को मिलकर फिर 700 लोगों की उन्होंने एक मलेशिया कायम की हुई है। ये टोटल फोकस उनका है पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना, और पर्टिकुलरली बलूचिस्तान, क्योंकि बलूचिस्तान अगर डिस्टेबलाइज रहेगा, टर्बुलेंस रहेगी, हरासमेंट रहेगी जो ये कर रहे हैं, तो सीपैक मनसूबा खुदा न खासा नाकाम तो नहीं होगा, लेकिन डिले होने का शिकार हो सकता है। इसलिए ये उनको इवन अमेरिकन की सपोर्ट है, अमेरिकन इंडियन को प्रॉक्सी इस्तेमाल कर रहे हैं, बिकॉज दे वांट कि किसी तरीके से भी हम इकोनॉमिकली तरक्की ना हो। देखें नूर, बात ये है, हम एक इस्लामिक मुल्क हैं, हम एक न्यूक्लियर मुल्क हैं। अगर हम इकोनॉमिक तरक्की कर लेते हैं तो हम ना IMF की तरफ देखेंगे, ना वर्ल्ड बैंक की तरफ देखेंगे, हम अपने मुल्क की फैसले अपने मुल्क की मफादात में करेंगे। ये उनको पसंद नहीं है, जिसकी वजह से वो नहीं चाहते कि गवादर ऑपरेशनलाइज हो, और ये होता रहे। हालांकि हमने 2 डिवीजन रेज किए हैं, आप हर वक्त काफ़ी गोल भी कर लिया है। सर, इस वाक़े का डायरेक्टली हम गवादर से ताल्लुक बना सकते हैं? जनरल इंस्टेबिलिटी की आप बात कर रहे हैं बलूचिस्तान के अंदर। देखें, 100% हम गवादर से इसको लिंक करते हैं, चाहे वो हमारे ये आपके हज़ारा बहन भाइयों जो शिया कम्युनिटी से हैं, सेक्टेरिज्म की प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए वो भी ये कोशिश की जाती है। वो हरबा इस्तेमाल किया जाता है जिससे हमारे अपने लोग आपस में लड़ना शुरू करें, चाहे वो ये जो आपके डिफरेंट सेक्ट के लोग हैं उनको लिए हैं, और उसके बाद ये कोशिशें करते हैं कि फिर ज़ाहिर हमारी सेपरेटिस्ट मूवमेंट कुछ ना कुछ चल रही है जिसके लोग अफगानिस्तान में बैठे हैं उनको ये लेकर आते हैं। मकसद ये है कि हरासमेंट पैदा की जाए, अनरेस्ट पैदा किया जाए, लोगों में अनसर्टनिटी पैदा की जाए, लोगों में एतमाद की कमी की जाए, और जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो उससे आपका जो मंसूबा है वो डिले का शिकार होता है। ये मकसद है। इसके लिए हमें बहुत ज़रूरत है कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट, ज़ाहिर FC अपना काम कर रही है, बलूचिस्तान गवर्नमेंट भी अपना काम कर रहे हैं, बट वी हैव टू पिन पॉइंट आवर ओन टारगेट विद इन। हमारे जो जाफर और सादिक थे इनको पकड़ा जाए कि ये कौन से लोग हैं। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही सर। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम मेहमानों के साथ गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। अब गुफ्तगू करें बलूचिस्तान के अंदर जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया उस हवाले से, और हमारे साथ मौजूद हैं लियाकत शहवानी साहब और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज़ साहब। जी लियाकत शहवानी साहब, सर ऑब्वियसली कल से बहुत ज़्यादा इस पे भी इतलात इस तरह की भी आ रही हैं कि जो हज़ारा बिरादरी है वो वहाँ एहतजाज कर रही है। सर क्या सूबाई हुकूमत ने उनसे बात करने की कोशिश की है? क्या वो तैयार हैं आप लोगों से बात करने के लिए, या वफाकी हुकूमत से ही बात करने के लिए इंसिस्ट कर रहे हैं वो लोग? देखिए, दे आर एग्रीव्ड और वो एहतजाज कर रहे हैं जो उनका हक बनता है। और बलूचिस्तान गवर्नमेंट मुख्तलिफ ज़राए से हम उनके साथ राब्ते में हैं, और हज़ारा बिरादरी ही के 2 MPs वो गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, वो भरपूर अपना किरदार इस सिलसिले में अदा कर रहे हैं। और वहाँ पे भी मुख्तलिफ नुक्ता नज़र के लोग हैं जो एहतजाज कर रहे हैं। कुछ इंगेज हो रहे हैं हमारे साथ, कुछ नहीं हो रहे। कुछ बलूचिस्तान गवर्नमेंट की हद तक मुज़ाकरात चाहते हैं, कुछ जो है मुतालबा कर रहे हैं कि फ़ेडरल गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर लेवल पे उनसे बातचीत की जाए। बट व्हाट्सोएवर बलूचिस्तान गवर्नमेंट हाजिर है, हम ऑलरेडी इंगेज हैं। फ़ेडरल गवर्नमेंट दे आर विलिंग सो, यकीनन वो भी चाहेंगे, वो भी इंगेज होना चाह रहे हैं। नुक्ते नज़र हम सब का एक है कि जुल्म हुआ है, दर्दनाक वाक़या है। भले ये अफ़गानी थे, भले ये पाकिस्तानी, क्योंकि हज़ारा जो हमारे भाई हैं, एक तो आरफा मैं ये भी आप क्लियर करूं कि बलूचिस्तान में हम बलोच, पश्तून, हज़ारा, आबादकार, मिनॉरिटीज़ जितने भी हैं उधर, चाहे हिंदू है, चाहे क्रिश्चन है, सिख है, बाल्मीक है, कोई भी है, कोई भी इंडिविजुअल, हम सब एक फैमिली की तरह हैं, बहन भाइयों की तरह हैं। बलूचिस्तान में ना कोई फ़िरकावारियत है, ना कोई मजहबी मुनाफरत है, न कभी रही है, ना आज है। और इस दर्द को बलूचिस्तान के तमाम अवाम अपना दर्द समझते हैं। इस दर्द को पाकिस्तान के तमाम अवाम अपना दर्द समझते हैं, अपने दिलों में महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जबर हुआ है, जुल्म हुआ है। अब इस वक्त बहुत बड़े जो हज़ारा बरादरी में के लोग हैं, एक जनरल परसेप्शन ये है कि मौजूदा जो बलूचिस्तान गवर्नमेंट है वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में संजीदा है। उसकी वजह यह है कि गुज़िश्ता 2.5 सालों में सर, बट उनसे जब आप बात करते हैं, माफ करिएगा आपकी बात काट रही हूँ, वक्त जरा कम है, तो जब आपने उनसे बात की तो वो क्या बताते हैं? उनके कोई ऐसे पॉइंट्स हैं, कोई ऐसे डिमांड्स हैं जिनके ऊपर फौरी हुकूमत जो है वो अमल कर सकती है? सर्दी का वक्त है, वो अगर इस वक्त सड़क पे बैठे हुए तो हम सबको उनको देख के भी तकलीफ होती है। तो सबसे पहला तो यही जिम्मेदारी है ना हम सबकी कि वो वहाँ से हटें, उठ जाएं, उनका एहतजाज खत्म हो। तो क्या वो बात आपसे करते हैं? उनके मुतालबात क्या हैं सर? देखिए, 2 मुतालबात हैं। एक तो यह है कि जो कल्प्रिट्स हैं उनको अरेस्ट किया जाए। दूसरा यह है कि उन्हें तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, और तहफ़्फ़ुज़ बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने दिया है। तहफ़्फ़ुज़ का डेटा मैं शेयर करूं कि मौजूदा बलूचिस्तान गवर्नमेंट आने से पहले 2018 में 284 वाक़यात इस तरह के पेश आए, जिसमें टेररिज्म भी थी। उसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड इंसिडेंट पेश हुए। टोटल 284, 313 उसमें हलाकतें हुई, 609 लोग इंजर्ड हुए। अगले ही साल 2019 में बलूचिस्तान गवर्नमेंट की इंप्रूवमेंट देखें कि वाक़यात 284 से कम होकर 193 पे आए। उसमें जो हलाकतें हुई 145 और इंजर्ड 528। मज़ीद आगे बढ़ते हुए 2020 पिछला हफ्ता जो ये साल क्लोज हुआ है उसमें 75% लॉ एंड ऑर्डर में बेहतरी आई है। 284 के मुकाबले में सिर्फ 126 वाक़यात, 313 जो हलाकतें हुई उसके मुकाबले में 83 हलाकतें और 609। बिल्कुल सही सर, अगर नंबर्स उस तरह देखें तो बहुत फर्क है। मगर आप हज़ारा बिरादरी के भी तो सर मसाइल देखें ना, जिस तरह वो अब क्वेटा में बिल्कुल जिसको अंग्रेजी में कहते हैं गेटो कम्युनिटी बन के रह गई है। ना वो लोग बाहर निकल सकते हैं, ना उनके बच्चे स्कूल कॉलेज आराम से जा सकते हैं। तो ये सारे इश्यूज तो उनके हैं, जिसकी वजह से कहते हैं कि साइकोलॉजिकल मसाइल भी बहुत हैं। ये सब भी रियासत की हम सबकी जिम्मेदारी है, और ये अभी तक हम नहीं एड्रेस कर पाए। आप दुरुस्त फरमा रही हैं, ऐसी सूरत-ए-हाल यकीनन रही है और एक्सट्रीम लेवल पे रही है कि अपने ही जो इनके हमारे हज़ारा भाइयों के जो एरियाज़ हैं, अलमदार और हज़ारा टाउन मुक़य्यद होकर रह गए थे। वहाँ पर चेक पॉइंट्स, न आमद न रफ्त, एक बड़ा मुश्किल मरहला रहा है। लेकिन आप उनसे खुद इंगेज होकर खुद पूछें कि ख़ुसूसन
गुज़िश्ता एक साल में आलात बेहतर करते करते इस नहज पे पहुँचे हैं कि 70% लोगों का जो है कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बिल्ड हो गया था। मामूलात ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल हो गए थे। पूरे बलूचिस्तान में हमारे हज़ारा भाई जहाँ जाना चाहते थे ट्रैवल करते थे, कराची बाय रोड जाना, इस्लामाबाद बाय रोड जाना, जो बलूचिस्तान में टूरिस्ट पॉइंट्स हैं जितने हैं उनका आमद व रफ्त एक आप कह सकते हैं 70 से 80% जो पोस्ट प्री 9/11 जो सूरत हाल थी, जो अशरों से साथ हम जो रहे हैं, वो माहौल मुकम्मल बहाल हो चुका था। और यही तो वजह है कि जो इस मुल्क के दुश्मन हैं उसको ये अमन, ये आश्ती, ये मोहब्बत, ये रफाकत ये नहीं बाता। तो सर कब तक आपके ख्याल में एहतजाज उनका खत्म होगा? वो इनस्टेब्लिश चाहते हैं जी। सर आपके ख्याल में एहतजाज कब तक आप खत्म करवा पाएंगे और वफाकी हुकूमत से कोई एहतजाज आ तो रहा देखें है? हम ये गुजारिश कर रहे हैं, हम ये गुजारिश कर रहे हैं अपने इन बहन भाइयों से कि अगर आप समझते हैं कि हम संजीदा नहीं है, भले वो हमारा बात ना सुने। हमारी कमिटमेंट डेडिकेशन पे शक है तो भले जो एहतजाज करें, जो हमें ताना दें, जो बात करें, हम सुनने को तैयार है। अगर ये डेटा जो मैं बता रहा हूँ और अगर मैं वाकई सच कह रहा हूँ, मेरे इन बातों को 100% भले वो सच्चाई ना समझे 80% तो कबूल कर लेंगे कि वाकई ये रियलिटी है। और उस रियलिटी की बुनियाद पे जब 2.5 सालों में इस तरह के मैंने कहा कि 2 से 3 अनफॉर्चुनेट वाकयात पेश आए हैं, जबकि प्रीवियस गवर्नमेंट्स में ये ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे होते थे। प्रीवियस गवर्नमेंट्स कितने संजीदा रहे हैं, आप हमारे हज़ारा भाइयों से पूछें कि उस वक्त के वज़ीर आला साहब कितने संजीदा थे, उनके क्या कलमात थे इस हवाले से, वो कितना संजीदा लेते थे। और आज हम कितना सीरियस ले रहे हैं, कितना संजीदा इस तमाम सूरत हाल को ले रहे हैं, इस वाक़े को हमने कितना सीरियस लिया हुआ है, ये हमारे हज़ारा भाई भी जानते हैं। लेकिन चूंकि दे आर एग्रीव्ड और इस वक्त जो उनके ज़ख्म हैं वो ताज़ा हैं, दे आर एग्रीव्ड, पेन है, फिल वक्त जो है वो फौरी तौर पे कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन बहुत बड़ा तबका उनमें आज भी इस बात को समझती है, एक्नॉलेज करती है कि मौजूदा बलूचिस्तान गवर्नमेंट, मौजूदा फेडरल गवर्नमेंट प्रो पब्लिक लोग हैं, प्रो डेमोक्रेसी लोग हैं। बिल्कुल सही सर। इस मुल्क में बलूचिस्तान में सर आपके ख्याल आप उनसे पूछे भी वो एक्नॉलेज करेंगे। बिल्कुल सही। ब्रिगेडियर साहब आपके ख्याल में वफाकी हुकूमत से किसी को आना चाहिए हज़ारा बिरादरी से बात करने के लिए, या ये एक ऐसा इशू है जिसको सूबाई हुकूमत को ही हैंडल कर लेना चाहिए? नहीं देखें, ये बहुत, मैं आई स्टिल फील के वो बहुत एग्रीव्ड हैं और बहुत ही गरीब लोग, सबसे ज़्यादा कान जो का इनके अंदर जाते हैं, माइंड में नीचे जाते हैं, दे आर द वंस। और उनसे हमदर्दी और इलाक़ शो करने के लिए देयर इज़ नो हार्म कि एटलीस्ट आपके इंटीरियर मिनिस्टर जो हैं, ही शुड हैव ऑलरेडी फ्लोन टू कोयटाबाद, पर्सनली जाके उनको मिलते, उनको इस वक्त उनके सर पे हाथ रखते, हमदर्दी का इजहार रखते, उनके लिए जो कॉम्पिटिशन ही वो देते। तो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है। और ये महरूम लोग हैं, इनको हमें हर हालत में स्ट्रॉन्ग हेल्प करने की ज़रूरत है। आई इवन डोंट माइंड कि वो जो रिक्वेस्ट करें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, हाउ मच डज इट टेक, वट एवर द कमिटमेंट, दे आर द पीपल ऑफ पाकिस्तान, बलूचिस्तान के लोग हैं, हमें एक्स्ट्रा माइल स्टेप लेना चाहिए और वहाँ पर इंटीरियर मिनिस्टर को आना चाहिए। और अगर पॉसिबल हो सके तो इवन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान या उनके स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव, ही शुड गो ऑन हिज बिहाफ और उनको वहाँ पर जाकर रिलीफ दें, उनको ग्रीव करें, उनसे हमदर्दी का इजहार करें, तो और ताकि सिचुएशन को डिफ्यूज़ किया जाए। वहाँ सर्दी में लोग बैठे हुए हैं, उनके लव वन दे हैव बीन किल्ड और उन शहीद हुए हैं, बहुत ब्रूटल तरीके से हुए हैं। और जहाँ जहाँ हज़ारा कम्युनिटी के लोग इस सब वर्कर्स काम कर रहे हैं, एफसी को चाहिए कि वो हुकूमत बलूचिस्तान को कहे कि उनको वहाँ पर उनको प्रोटेक्शन दें। ये सारी चीज़ें करने की हैं और इस पर डिले नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही सर, एनिमी हमारा बिल्कुल सही सर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, उन्होंने हमसे गुफ्तगू की। यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो हुकूमत ने ऐलान किया है तालीमी इदारे खोलने के हवाले से। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे हुकूमत का जो आज फैसला सामने आया है कि तालीमी इदारों को दोबारा खोला जाए। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद साहब ने आज ये ऐलान किया कि तालीमी इदारे जिनको कोरोना की दूसरी लहर की बाइस बंद कर दिया गया था, उनको 3 मुख्तलिफ मरहलों में खोला जाएगा।
شفقت محمود صاحب کے مطابق 18 جنوری سے 9ویں 10ویں 11ویں اور 12ویں جو جماعتیں ہیں ان کی کلاسز تعلیمی اداروں کے اندر شروع ہو جائیں گی، جبکہ پہلی سے لے کے 8ویں جماعت کی جو کلاسز ہیں وہ 25 جنوری سے شروع ہوں گی۔ کالجز، یونیورسٹیز اور جو دیگر اعلیٰ تعلیمی ادارے ہیں وہ 1 فروری سے کھولنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر تعلیم نے مزید یہ بھی کہا کہ 11 جنوری سے تمام جو تعلیمی ادارے ہیں اگر چاہیں تو آن لائن ایجوکیشن شروع کر سکتے ہیں، جبکہ بورڈ کے امتحانات جو ہیں وہ اب مئی اور جون 2021 میں ہوں گے۔ شفقت محمود صاحب نے یہ بھی بتایا کہ یہ جو فیصلے ہیں یہ تمام صوبوں کی مشاورت سے کیے گئے ہیں، مگر پھر بھی 14 اور 15 جنوری کو صحت کے متعلق سے صورتحال کے اوپر ایک دوبارہ جائزہ بھی لیا جائے گا۔ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مراد راز صاحب، یہ وزیر تعلیم ہے۔ ویلکم ٹو دا شو سر۔ مراد صاحب، سر یہ بتائیے گا کہ آج جو فیصلہ کیا ہے آپ لوگوں نے ایک اجلاس کے اندر، کیوں اس طرح کا آپ نے فیصلہ کیا کہ مرحلہ وار کھولا جائے گا، اور کیا نمبرز جو تھے کرونا وائرس کے حوالے سے ان کو دیکھ کے آپ کو لگا کہ اب آپ لوگ یہ تعلیمی ادارے جو ہیں ان کو دوبارہ کھول سکتے ہیں؟ دیکھیں، میں آپ کو سب سے پہلے یہ تو بتاؤں کہ باقی سب جگہیں کھلی نہیں تھیں، اینڈ دا اونلی پلیس جو واحد جگہ بند تھی وہ ایجوکیشن کے اسکولز اور کالجز اور یونیورسٹیز تھے۔ جتنا نقصان بچوں کا لرننگ کی طرف سے ہو رہا تھا، لرننگ لاسز ہو رہے تھے، پلس آپ نے دیکھا اب 1 سال ہونے کو آ رہا ہے اور میکسیمم بچوں نے اس میں چھٹیاں کی تھیں، تو ہم نے کرونا کے حالات بھی دیکھے، سب چیزیں سامنے دیکھتے ہوئے ابھی بھی جب کھلے گا تو یہ نہیں ہوگا کہ ہر روز سارے بچے آئیں گے، یہ اسی طرح ہوگا جس طرح پہلے تھا کہ 50% بچے منڈے کو آئیں گے، 50% ٹیوزڈے، 50% وینسڈے، 50% تھرسڈے۔ سو یہ اسی طرح ہوگا اسٹیپ وائز جس طرح پہلے ہوا تھا، اور میرے خیال سے سب سے زیادہ SOPs جو فالو کیے جا رہے تھے وہ اسکولز اور یونیورسٹیز اور کالجز میں کیے جا رہے تھے کمپیئر ٹو آپ باقی جگہوں پہ دیکھیں اگر۔ اور میں یہ سمجھتا تھا، کیونکہ میرا تو سب سے بڑا کنسرن پہلے بھی یہ تھا کہ اگر اسکول اور کالجز اور سب چیزیں بند کرنی ہیں تو پارکس بھی بند کیے جائیں اور مالز کے اندر بھی بچوں کی انٹری بند کی جائے، اور آپ کیونکہ ایک جگہ سے آپ بچوں کو نکال کے دوسری جگہ شفٹ کر دیں، doesn't make any sense. So at the end of the day we decided کہ step wise کھول دیتے ہیں and then we'll see، اور خدا نہ خواستہ اگر سچویشن خراب ہوتی ہے تو کسی وقت بھی بند کیے جا سکتے ہیں۔ سر، ڈاکٹر فیصل سلطان سے جب ہم نے کچھ دنوں پہلے بات کی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ جو نمبرز تھے ان میں بہت فرق پڑا تھا سکولز بند کرنے سے۔ آبویسلی انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ یہ بہت بڑی سیکریفائس ہے اور یہ کوئی آسان فیصلہ نہیں کیا، مگر اس سے نمبرز کے اوپر فرق پڑا۔ تو کیا سر آپ لوگ یہ بھی اب ایک آبویسلی 14-15 جنوری کو تو آپ ملاقات کر ہی رہے ہیں، پر کیا اس کے بعد بھی آپ نمبرز کے اوپر نظر رکھیں گے، اینڈ از اٹ پاسبل کہ آپ دوبارہ اسکولز بند کرنے کا فیصلہ کریں؟ ایبسلیوٹلی، ایٹ اینی پوائنٹ جب ہمیں پتہ لگے گا کہ اگر نمبرز پھر بڑھ رہے ہیں، دیکھیں بچوں کی زندگیاں اور ٹیچرز کی زندگیاں اور ان کی فیملیز کی زندگیاں بہت سب سے زیادہ ضروری ہیں۔ سو اس لیے ایٹ اینی ٹائم وی فائنڈ آؤٹ کہ جی نمبرز واپس اوپر جانا شروع ہو گئے ہیں اینڈ کنڈیشنز جو ہیں وہ خراب ہو گئی ہیں، ویل شٹ دیم ڈاؤن رائٹ اوے۔ سو اس میں دیر از نو کوسچن اباؤٹ دیٹ۔ اچھا سر، اور یہ بتائیے گا کہ کیا اتنے عرصے کے اندر آبویسلی، کیونکہ آپ نے جیسے خود ذکر کیا کہ پورے یہ سال کی ایک بات ہے کہ بہت کم ایجوکیشن ہو پائی ہے، اسکولز بند رہے ہیں، تو آن لائن ایجوکیشن کے حوالے سے بہت بات ہوئی ہے کہ فیسلٹیز کم ہیں، یہ جو گیپ ہے اس کو کتنا پنجاب کی حکومت فل کر پائی ہے یا کوشش بھی کی ہے اتنے لمبے عرصے کے اندر کہ جہاں یا خاص طور پہ جو ایسے گورنمنٹ سکولز ہیں جہاں یہ فیسلٹی موجود وہاں یہ مہیا کی جائیں؟ دیکھیں یہ ایک اتنی چھوٹی پرسنٹیج کے پاس، کیونکہ ایک دم کرونا آیا، nobody was prepared for this، اتنی چھوٹی پرسنٹیج کے پاس اسکولز کے اندر، میں بات کر رہا ہوں یونیورسٹیز کی نہیں، اسکولز کے اندر اتنی چھوٹی پرسنٹیج ہے جس کے پاس یہ آن لائن فیسلٹی اویلیبل ہے، صرف وہ ایلیٹ پرائیویٹ اسکولز ہیں۔ میجورٹی آف اسکولز جو ہیں 70% سے زیادہ جو اسکولز ہیں وہ 5000 فیس اور اس سے کم کے ہیں پنجاب میں، سو دے ڈونٹ ہیو دیٹ فیسلٹی ایدر۔ سو اس لیے ان کے لیے ہم نے پھر یہ کیا، ہم نے تعلیم گھر شروع کیا ٹی وی کے اوپر ایک پروگرام، جو کہ ہمیں سب 36 کے 36 اضلاع کے اندر ہمیں کیبل چینلز والوں نے فری چینل دیا، اس کے اوپر 8 بجے سے لے کے 2 بجے تک چلانے کے لیے تعلیم گھر۔ مگر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کو پتا ہے کہ لرننگ ایک دم ایک نئے موڈ میں آ جانا
اور آپ نے ریکارڈڈ لیکچر سننے ہیں, اس سے بات بن نہیں سکتی تھی. اور اتنی جلدی تو ان بچوں کو بھی دیکھ رہا ہوں کیونکہ جو آن لائن پڑھ رہے ہیں, minimal education ہے آن لائن. تو I mean, you know, we're just not prepared for it and we weren't ready for it. And we're still working on it. اس وقت بھی کام ہو رہا ہے, کیونکہ دیکھیں آپ کام کرنا تب کسی چیز پہ بند کرتے ہیں جب آپ کو پتا ہو سچویشن ریزالو ہو چکی ہے. Situation has not been resolved, so we're working on different things right now as we speak. پر یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ کیا وہ فیسلٹیز بہتر ہوئی. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ کتنا اب نقصان ہوا ہے اس سال کے اندر جو ایجوکیشن کا, ہاؤ آر وی گوئنگ ٹو میک اپ؟ مطلب کہ آبویسلی ہر لیول کے اوپر آپ لوگوں کو ایک مختلف آپ کو پہلے یہ چیک کرنا پڑے گا کہ کتنا نقصان ہوا ہے, اور پھر کیا جو صوبائی حکومتیں ہیں, وفاقی حکومت ہے, کیا کوئی پلاننگ اس حوالے سے بھی ہو رہی ہے کہ یہ جو مسنگ دی ایجوکیشن دیٹ ہیز بین مسڈ آؤٹ, اس کا اب آگے آنے والے دنوں میں حل کیا ہے؟ دو چیزیں میں آپ کو اس پہ بتاتا ہوں. ایک چیز تو یہ ہے کہ ہم نے جو ہوم ورک دیا تھا نا ان چھٹیوں کا, اس ہوم ورک کو گریڈ کیا جائے گا. نمبر 2 یہ کہ اس دفعہ کسی کو بھی پاس نہیں کیا جائے گا وداؤٹ این ایگزامینیشن. اس کے لیے ہم نے اسپیشل ایگزامز تیار کروائے ہیں انہی چھٹیوں کے اندر, جس کے اندر ایم سی کیوز بھی ہیں اور دوسرے کوشچنز بھی ہیں. They will have to give, حالانکہ کنڈینسڈ ہے سلیبس, مگر اس کے اوپر ایگزام ہوگا. اس کے علاوہ جو تیسری چیز ہم کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ گرمیوں کی چھٹیاں جو ہوں گی وہ منیمل ہوں گی ٹو میک اپ دا ٹائم. تو سر یہ جو آپ امتحانوں کا ذکر کر رہے ہیں یا جو ٹیسٹ آپ لوگوں نے تیار کیے ہیں, یہ کن جماعتوں کے لیے ہیں؟ آپ ہائر ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں, انٹرمیڈیٹ, پرائمری؟ یہ 1 through 8 1 to 8, اور اس سے اوپر سر 1 through 8. اس سے اوپر جو ان کے بورڈ کے ایگزامز ہوں گے ان کا بھی سلیبس کنڈینس ہوا ہوا ہے جو بورڈ کے ایگزامز ہیں. سو اس لیے وہ سائملٹینیسلی سارے ایگزامز کے اوپر کام ہوا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ جب جو بورڈ کے بھی ایگزامز, کیونکہ وہ آگے ڈیلے کر دیے گئے, سو دے ول گیٹ مور ٹائم ناؤ. پہلے مارچ میں ہوتے تھے, اب وہ جون میں چلے گئے. سو اس لیے آپ کو اور اس میں نظر آئے گا کہ دے ول گیٹ مور ٹائم ٹو کیچ اپ ناؤ. تبھی سب سے پہلے ان کو کھولا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور سر یہ جو 14 اور 15 کو دوبارہ اجلاس بیٹھ رہا ہے, اس کے اندر آپ صرف نمبرز دیکھیں گے یا کوئی اور بھی اس میں فیصلے کیے جائیں گے آپ, یا صرف کووڈ-19 کے جو نمبرز ہیں ان میں آپ دیکھ رہے ہوں گے اور انہی کے حوالے سے فیصلہ ہوگا؟ دیکھیں اس میں مین تو یہی ٹاپک ہوگا obviously the numbers that the health department gives us. اس کے علاوہ اس میں اور چیزیں بھی ہیں جو کہ دیکھی جائیں گی کہ موو ڈیٹس کو اوپر نیچے کیا جائے یا نہ کیا جائے, پلس ایگزامینیشنز کے اوپر کافی ڈیٹیل اس کے اوپر بات چیت ہوگی. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہم سے بات کی. یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو اسلام آباد کے اندر بھی ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا, اور ایک نوجوان لڑکے کو پولیس نے گولیوں سے چھلنی کر دیا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے آخر میں ہم ذکر کریں گے جو ویکینڈ کے اوپر اسلام آباد میں واقعہ پیش آیا. 2 روز قبل اسلام آباد کے G10 سیکٹر کے اندر ایک 22 سالہ نوجوان اسامہ ستی کی کار پہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے اہلکاروں نے فائرنگ کی, اور اس کے نتیجے میں اسامہ کی فوری ہلاکت ہو گئی. ابتدائی طور پر جو سی ٹی ڈی حکام کا جو بیان تھا جو سامنے آیا وہ یہ تھا کہ G13 سیکٹر کے اندر ایک گھر کے اندر ڈکیتی کی واردات کی اطلاع ملی. اس کے بعد ان کا آمنا سامنا ہوا اسامہ سے جو اپنی گاڑی میں سوار تھا, اور انہوں نے اس کو گاڑی روکنے کے لیے کہا, مگر کیونکہ گاڑی روکی نہیں اس لیے اہلکاروں نے اس کے اوپر فائرنگ کی اور اس کی وجہ سے اسامہ کی ہلاکت ہوئی. مگر بہت سوال اٹھے اس واقعے کے اوپر اور بہت تنقید کی گئی سی جی ڈی اور پولیس کے بیہیویئر کے حوالے سے, اور شدید احتجاج بھی ہوا اہل خانہ اور سول سوسائٹی کی طرف سے. اور اس کے بعد اس شور کے بعد سی ٹی ڈی کے جو 5 اہلکار ہیں ان کو گرفتار کر کے ایف آئی آر کے اندر نامزد کر دیا گیا ہے, اور واقعے کی جوڈیشل انکوائری جو ہے
وہ بھی آرڈر کر دی گئی ہے۔ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ شکیل قرار صاحب جو ڈان نیوز اسلام آباد کے نمائندے ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو سر۔ جی سر، واقعہ کیا ہے؟ بہت سی آبویسلی اطلاعات ہیں، ایک کہانی میں کوئی ایک بات ہوتی ہے، دوسری میں دوسری، کہ کوئی 2 دن پہلے بھی لڑائی ہوئی تھی، سی ٹی ڈی کا جو بیان تھا وہ تو ہم نے بتا بھی دیا، کچھ میڈیا رپورٹس اس طرح کی بھی تھیں کہ اس کے اسامہ کے دوست کہتے ہیں کہ شاید ایک دو دن پہلے اس کی کوئی جھڑپ ہوئی تھی پولیس والوں سے۔ کیا تفصیلات سامنے آئی ہیں؟ کیا معلوم ہوا ہے کہ اصل میں ہوا کیا اور کیسے؟ دیکھیں، یہ پہلا واقعہ نہیں ہے کہ پولیس کے ہاتھوں اس طرح کسی بھی عام بے گناہ شہری کا قتل ہوا۔ اس سے پہلے بھی تھانہ سبزی منڈی کے ایریے میں کار سوار ایک لڑکی جا رہے تھے کہ اس کو روکا تو وہ نہیں رکا تو اس کو بیک سے فائر مارا، جس کو سر پہ لگا وہ مر گیا تھا۔ تو اس پہ کافی پروٹیسٹ، یہ کوئی 3-4 سال پہلے کی بات ہے۔ اس کیس میں پہلی بات تو کہ جو پولیس کا پہلا بیان آیا تھا وہی مشکوک تھا، کہ ایک مشکوک گاڑی کو بلیک شیشے تھے، اس کو روکنے کی کوشش کی، بار بار روکنے کی کوشش کی، اور پھر وہ نہیں رکا تو اس کا ٹائر برسٹ کرنے کے لیے فائر کیا گیا۔ لیکن جب گاڑی کی فوٹو سامنے آئی تو پولیس کا جھوٹ کا پول کھل گیا کہ گاڑی کی ونڈ سکرین پر 4 فائر لگے ہوئے ہیں، یعنی کہ سامنے سے ہوئے ہیں۔ اب ٹوٹل گاڑی کے اوپر بتایا جا رہا ہے کہ جو نظر آ رہے ہیں کوئی 21 سے 22 فائر لگے ہوئے ہیں۔ تو 21 سے 22 فائر جو ہے وہ کسی برسٹ، اس کے ٹائر برسٹ کرنے کے لیے نہیں ہوتے، تو یہ نظر آ رہا تھا کہ اس کو پھر مارا گیا ہے۔ لیکن جو بیان اس کے والد کا آیا، جس پہ ایف آئی آر کٹی، اس میں ایف آئی آر میں مینشن بھی ہے کہ اس کا دور 1 روز پہلے انہی اہلکاروں سے جھگڑا ہوا تھا، کیونکہ بچے کا رہائش ہے G13 میں، اور بچہ اپنے دوست کو نسٹ یونیورسٹی جو کہ اسی کشمیر ہائی وے پر ہے اور G10 کے سامنے ہی ہے، وہاں چھوڑنے کے جا رہا تھا۔ واپسی پہ یہ واقعہ پیش آیا۔ اب جو ٹائمنگ ہے اس پہ بھی کنفیوژن ہے، پولیس بتا رہی ہے 2, 2:30, 1:30, 2 کی بات بتا رہی ہے، جبکہ جو وائرلیس پہ کال چلی تھی شمس کالونی میں کسی ڈکیتی کی اطلاع تھی۔ اب اس میں کہا گیا کہ جی وائرلیس پہ کال چلی ہے کہ وائٹ کلر کی گاڑی وہاں سے نکلی ہے شمس کالونی سے، اس کا پیچھا کیا جائے۔ اب وائٹ گاڑی کون سی ہو سکتی ہے؟ وائٹ گاڑی آپ کی V8 بھی ہو سکتی ہے اور میران گاڑی بھی ہو سکتی ہے، تو گاڑی کی نشاندہی تو ہوتی ہے نا کہ یہ گاڑی آ رہی ہے۔ اب ہر وائٹ گاڑی کے اوپر آپ مشکوک سمجھیں گے، اس کو ماریں گے کیا؟ لیکن یہ واقعہ پولیس کے جھوٹ کے بعد جب تصویریں سامنے آئی گاڑی کی اور بیانات سامنے آئے تو سب کچھ کھل گیا۔ تو سر یہ کیسے اسٹیبلش ہوا ہے کہ یہ وہی اہلکار ہیں جن سے بچے کی جھڑپ ہوئی تھی 1 دن پہلے؟ کیونکہ جیسے آپ کہہ رہے ہو اس وقت تک تو اس نے دوست کو ڈراپ کر دیا تھا، تو آئی وٹنسز کوئی سامنے آئے ہیں، کیسے معلوم ہوا ہے کہ یہ وہی اہلکار ہیں؟ یہ جب یہ انسیڈنٹ ہوا ہے تو اس کی لاش پیمز میں تھی، وہاں پر اس کے والد نے اپنی سٹیٹمنٹ دی تھی میڈیا کو۔ پھر ایف آئی آر میں اس نے مینشن کیا ہوا ہے کہ 1 روز پہلے جب اس کا جھگڑا ہوا تھا باقاعدہ اس میں نام لکھے ہوئے، افتخار احمد، سعید احمد، انہی اہلکاروں کے نام لکھے ہوئے ہیں کہ ان اہلکاروں سے جھگڑا ہوا تھا اس کے بیٹے اسامہ کا، اور اس نے اپنے فادر کو بتایا تھا کہ میرے سے جھگڑا ہوا ہے اور ان اہلکاروں نے مجھے دھمکی دی ہے کہ ہم تمہیں مزہ چکھائیں گے۔ تو یہ اس لیے ایف آئی آر میں اس کے والد نے اس کو مینشن کیا ہے، نامزد کیا ہے ان 5 اہلکاروں کو۔ اب اس میں ایک اور چیز سامنے آ رہی ہے اس کی بھی، کیونکہ آج JIT کا پہلا اجلاس تھا تو اس میں بہت سی باتیں ریکارڈ بھی اکٹھا کیا جا رہا ہے، ٹیلی فونک ریکارڈ اکٹھا کیا جا رہا ہے، وائرس کا ریکارڈ کہ پہلی کال کہاں سے چلی، کس نے چلائی، اور پھر کیا ان کا آپس میں کوئی رابطہ تو نہیں تھا اہلکار کا اور اس لڑکے کا۔ پھر اس کے بعد موقع پہ جو افسران پہنچے تو انہوں نے کیا وائرس کالز کی کہ وقوع کیا ہوا ہے، تو وہ جب سارا ریکارڈ اکٹھا کیا جائے گا تو بہت سی باتیں مزید کھلیں گی۔ سر اس میں اب 2 چیزیں ہیں، جیسے آپ نے پچھلے بھی ایک واقعے کا ذکر کیا کہ ایک تو ہے کہ ہم جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ایک ٹریگر ہیپی الزام لگتا ہے کہ پولیس جو ہے ہماری ٹریگر ہیپی ہو گئی ہے، واقعات بھی ایسے ہیں، سیکیورٹی سچویشن بھی ایسی رہی ہے کہ وہ ان کے لیے یہ ایک رستہ سا بن گیا ہے، طریقہ سا بن گیا آپریٹ کرنے کا کہ فائر پہلے کرتے ہیں اور نشاندہی بعد میں کرتے ہیں۔ دوسری جو والد صاحب کی طرف سے الزام ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ ٹریگر ہیپی واقعہ نہیں ہے، دس از مور لائک کہ ان کو کوئی مسئلہ تھا اسامہ کے ساتھ اور وہ بدلہ لے رہے تھے۔ ساہیوال کا اس سے پہلے واقعہ ہوا ہے، ادھر بھی اس طرح کی اطلاعات تھیں کہ ان کے پاس جو انفارمیشن تھی وہ شاید صحیح نہیں تھی، اور پھر یہ کہ جو بھی انفارمیشن تھی صحیح تھی غلط تھی انہوں نے فائر کر دیا، بیکاز دیٹس ہاؤ پولیس آپریٹس۔ کیا اب یہ اتنے زیادہ واقعات ہمارے سامنے اس طرح کے آتے ہیں، اس کا مسئلے کا حل کیا ہے؟ جوڈیشل انکوائری بٹھا دینا، ان اہلکاروں کو سزا دینا ضروری ہے، مگر اس سے جو بڑا مسئلہ ہے جس کی آپ نے نشاندہی شروع میں کی وہ تو حل نہیں ہوتا۔ دیکھیں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پچھلے 1.5 سال سے SSP آپریشن کی سیٹ خالی ہے۔ جو ڈسٹرکٹ اسلام آباد ہے، باقی جو صوبے ہیں یا ڈسٹرکٹس ہیں ان کی صورتحال مختلف ہے۔ اسلام آباد میں جو آپریشنل انچارج ہوتا ہے وہ SSP آپریشنز ہوتا ہے۔ پچھلے 1.5 سال سے سیٹ خالی ہے،
DIG آپریشن وقار سید اس سے دونوں عہدوں کو سنبھالے ہوئے ہیں. اور یہ پاکستان میں کیا PSP کی تاریخ میں پہلے دفعہ ہوا ہے کہ ایک سینئر آفیسر جونیئر سیٹ ساتھ لے کے چل رہا ہے. حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ A گریڈ اگر آپ جونیئر ہیں تو سینئر پوسٹ آپ اس کی ٹیک کیئر بن جاتے ہیں, ایکٹنگ آپ کے پاس آ جاتا ہے. یہاں وہ الٹا ہو گیا ہے, تو اس سے صورتحال کنٹرول نہیں ہو رہی, کیونکہ SSP آپریشن کے پاس اختیار ہوتا ہے تمام تھانوں کی SHOs کی پوسٹنگ ٹرانسفر کا اپنی مرضی سے. تو اس پہ بھی ایشوز چل رہے تھے. اب اوورآل دیکھا جائے تو اسلام آباد پولیس ٹوٹل 10,000 نفری ہے پورے شہر کے لیے. اس میں 2-2.5 ہزار آپ کی VVIP سیکورٹیز پہ لگے رہتے ہیں. آپریشن کے پاس ٹوٹل 4 سے 5 ہزار نفری ہے, اس میں بھی وہ شفٹوں میں کام کرتی ہیں. اب لوگ کہتے ہیں کہ ناکے ہٹائے گا تو یہ وارداتیں بڑی ہیں. ایسا نہیں ہے. کیا آج تک کسی ناکے سے کوئی بڑا مجرم, کوئی ٹیررسٹ پکڑا گیا؟ نہیں. میں خود کرائم رپورٹر ہوں, مجھے پتا ہے کہ ایسا آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی ناکے سے کوئی بڑا مجرم پکڑا گیا ہو. ٹیررسٹ تو بہت دور کی بات ہے. تو یہ اصل صورتحال اس لیے بنی کہ جو پولیس اہلکار ہیں ان کی جو کنٹینیوس ٹریننگ کا عمل ہوتا ہے, کنٹینیوس ان کو بزی رکھنے کا عمل ہوتا ہے, وہ نہیں کیا جاتا. اب یہ تھے پولیس کمانڈوز اور عام کانسٹیبل, عام سپاہی میں فرق ہوتا ہے, اس کی ٹریننگ میں, اس کی تربیت میں فرق ہوتا ہے. اور ان کی جو کمانڈوز ہیں ان کی جو ٹریننگ ہے مختلف کورسز وہ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیسکلی ایڈمنسٹریٹو ایشو ہے کہ کیونکہ SSP آپریشنز اپوائنٹ نہیں ہوئے تو اس کی وجہ سے پولیس ذرا کلولس ہے. نہیں دیکھیں یہ بھی ایک وجہ ہے, یہ ایک وجہ ہے. دوسری بات یہ کہ جب آپ اس طرح کے کمانڈوز کو آپ شہر میں بھیج رہے ہیں گشت کے لیے, دیکھیں ان کی ٹریننگ ہوئی ہے. ایک ہے اینٹی ٹیرر اسکواڈ ATS, ایک ہے CTF کاؤنٹر ٹیررزم فورس. یہ دونوں اسلام آباد پولیس کے ہی ہیں, دونوں کے الگ الگ سیٹ اپس ہیں, دونوں کمانڈوز ہی ہیں, نام مختلف ہیں, کام مختلف ہے. تو ان کا کام تھا جو ٹیررزم ہے اس کے خلاف کام کرنا. تو جب آپ ان کو پبلک اس میں پلیس پہ لگا دیں گے, مارکیٹوں میں آپ لگا دیں گشت کرنے پہ, تو وہ ان کی ٹریننگ کہاں گئی؟ کس کا فیصلہ ہے کہ یہ تو آپریشن جو انچارج ان کا فیصلہ تھا, جو DIG آپریشن ہے, IG آپریشن, ان کا فیصلہ تھا کہ ان کو یہاں لگائیں گے. کیونکہ اس سے پہلے جب اسلام آباد میں ٹیررزم کے چل رہے تھے تو 22 جو ہے وہ جوائنٹ پیٹرولنگ ہوتی تھی 22 گاڑیوں کی, جس میں ایک گاڑی CTF کاؤنٹر ٹیررزم فورس اور ایک رینجرز کی مشترکہ گشت کرتی تھی شہر میں. وہ بھی اب بہت کم ہو گئی ہیں, بہت اس کو محدود کر دیا گیا. تو اس سے کچھ صورتحال بہتر تھی. اب چونکہ ناکے ختم ہو گئے, پھر شہر میں کیا آپ نے جو کمانڈوز ہیں ان کو آپ نے لگا دیا مختلف چیکنگ پہ, جو ان کو نہیں ان کا کام نہیں ہے, چاہیے, ان کا کام ہی نہیں ہے, ان کو اسپیشل آپریشنز کرنے چاہیے. ہاں ان کو دیکھیں ٹیررزم کی ان کی ٹریننگ اسی والے سے ہے. کرائم اور لا اینڈ آرڈر کی ٹریننگ الگ ہے. جیسے آپ نے پولیس اسٹینڈ میں ایک ریزرو فورس بنائی ہوئی ہے صرف اور صرف لا اینڈ آرڈر سے نمٹنے کے لیے, ان کی ٹریننگ لا اینڈ آرڈر سے نمٹنا ہے. ایک ہے اہلکار جو تھانوں میں ہے جس کی ٹریننگ ہے انویسٹیگیشن کی, ایک آپ کا ہے اینٹی ٹیررسٹ فورس ہے, تو اس کا کام ہے ٹیررزم سے نمٹنے کی, اس کی ٹریننگ یہی ہے. تو چیزوں کو مکس کر دیا گیا. پھر ایسے انسیڈنٹ اسی لیے ہوتے ہیں کہ پولیس اہلکاروں کو جب آپ سسٹم سے ڈسٹرب کرتے ہیں تو ایسے واقعات ہوتے ہیں. کہ پہلا واقعہ نہیں ہے کہ ایسا کسی عام شہری کو مار دیا گیا ہو, لیکن اس سے دیکھیں غلطی انسان سے ہوتی ہے, کسی اہلکار سے غلطی ہو گئی تو آپ اس کو اس طریقے سے ڈیل کریں. پولیس نے انیشلی کوشش کی تھی اس معاملے کو دبانے کی, اس کو ڈائیورٹ کرنے کی, اور جھوٹ بول کے ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی تھی, لیکن میڈیا نے اس کو اس پوائنٹ سے پکڑ لیا. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.